یوم عرفہ کا ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا، کچھ پوائنٹس اس کے باقی ہیں، یہ دوسرا حصہ بھی سنیں۔ کسی عذر کی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات نہ پہنچ پائیں تو 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک عرفات پہنچ جائیں۔ حج کرنے والے کے لیے اس دن کا روزہ نہیں ہے اور نہ ہی اس دن کی کوئی نفلی نمازیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور ذکر الہی کریں۔ عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہو اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اس قیمتی وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ عرفہ کے دن کی بہترین دعا جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے، رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا، نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفۃ فمن ادرک لیلۃ عرفۃ قبل طلوع الفجر من لیلۃ جمع فقد تم حجہ۔ حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے اور جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا، اس کا حج ادا ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔